فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب فلسفہ احکام کے پارٹ نمبر 13 کا آغاز صفحہ نمبر 270 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اول وقت میں نماز۔ سوال: بعض علماء نے اول وقت میں نماز کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے کہا ہے کہ اس وقت امام زمان علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں اور جو لوگ اس وقت نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی امام علیہ السلام کی نماز کی برکت سے بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جائے گی۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اوقات اور افق آپس میں بے حد فرق رکھتے ہیں، اور دنیا کے تمام ممالک کا تو ذکر ہی کیا، اکثر ایک ملک میں بھی کئی ایک افق موجود ہوتے ہیں۔ اس صورت میں صرف اسی خطے کے افراد کی نماز امام علیہ السلام کی نماز سے مطابقت رکھتی ہے جس خطے میں خود امام نماز پڑھتے ہوں۔ ان کے علاوہ دیگر افراد کی نماز کا وقت امام کی نماز کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ جواب: جن لوگوں نے اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل پیش کی ہے، ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ جو نمازیں اول وقت میں پڑھی جاتی ہیں ان میں امام علیہ السلام کی نماز میں اول وقت ادائیگی کی قدر مشترک ہوتی ہے، کیونکہ آپ بھی اول وقت میں نماز ادا فرماتے ہیں، اور اسی قدر مشترک کی بدولت دوسروں کی نمازوں کو بھی بارگاہ الہی میں فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ تاہم افقوں کے اختلاف کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ نمازیں ایک واحد وقت میں ادا کی جائیں، بلکہ اس کا مدعا اول وقت میں نماز کی ادائیگی کے عنوان واحد میں متحد ہے، جو ہر شخص اپنے افق کے مطابق بجا لاتا ہے۔ صفحہ نمبر 272۔ ہیڈنگ ہے قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے کا مقصد۔ سوال: نماز کے وقت قبلہ رو کھڑے ہونا کیوں ضروری ہے جبکہ خدا تعالیٰ ہر جگہ ہے اور کوئی مخصوص سمت نہیں رکھتا؟ جواب: قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی مخصوص جگہ یا سمت رکھتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے قبلے سے متعلق آیات کے سلسلے میں بالخصوص 2 مقامات پر اس حقیقت کی وضاحت کی ہے اور فرمایا ہے: مشرق اور مغرب خدا کے ہیں، تم جس طرف منہ کرو وہیں خدا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 115۔ اور دوسری آیت میں فرماتا ہے: مشرق اور مغرب خدا کے ہیں اور ہر جگہ اس کے لیے یکساں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 142۔ نماز میں قبلہ رو کھڑا ہونا اس لیے ہے کہ انسان جسم ہونے کی بنا پر مجبور ہے کہ نماز کے دوران ایک طرف متوجہ ہو۔ تاہم اسلام چاہتا ہے کہ اس عبادت یعنی نماز کی تکمیل کے لیے اس صورت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کا قدیم ترین مرکز ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس کی بنیاد توحید کے مرد میدان حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رکھی، اور یہ تمام رہنمایان توحید اور پیغمبران الہی کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ اس مرکز توحید کی جانب توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ کا موجب ہے۔ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مکان نہیں رکھتا، تاہم جو شخص ایسے مرکز توحید کے سامنے کھڑا ہو وہ تمام حالات کے مقابلے میں خدا تعالیٰ کی جانب زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور گویا اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں حاضر دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے مسلمانوں کا بالعموم ہر دن اور رات میں 5 مرتبہ اس مقدس مرکز کی جانب متوجہ ہونا ان کے دل و جان میں وحدت اور یگانگت کی روح کو پروان چڑھاتا ہے اور وحدت اسلامی و اتحادی ملی کے قیام میں مدد دیتا ہے۔ 4 دانگ عالم میں مقیم مختلف اسلامی جمعیتوں کو باہم مربوط کرتا ہے اور ان کی شوکت و عظمت کو ظاہر کرتا ہے،
اور بالآخر اسلام کی آفاقی تعلیمات کا جوہر عقیدے اور نظریے کی وحدت کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگر قرۂ زمین کے باہر سے کوئی دیکھنے والا نماز کے دوران مسلمانوں کی صفوں کی وضع پر نظر ڈالے تو وہ دیکھے گا کہ ان کی تمام صفیں ایسے دائرے تشکیل دیتی ہیں جن کا مرکز ایک ہے، اور ان دائروں کے قلب میں خانہ کعبہ واقع ہے، اور یہ مسلمانوں کی وحدت کی جانب ایک اشارہ ہے۔ صفحہ نمبر 274، ہیڈنگ ہے شطرنج کے کھیل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سوال: کیا دین متین اسلام کے نقطۂ نظر سے شطرنج کے کھیل میں کوئی خرابی ہے یا نہیں؟ بلا شبہ آپ جانتے ہیں کہ عموماً شطرنج کے کھیل میں کوئی شرط نہیں لگائی جاتی، حتیٰ کہ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ کھیل جوئے کی روک تھام کرتا ہے، اور اب اس بات کے پیش نظر آج کل شطرنج کا کھیل ایک ذہنی ورزش سمجھا جاتا ہے اور مسلسل مقبول ہو رہا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا مدلل جواب مرحمت فرمائیں۔ جواب: ہمارے علماء کے نزدیک یہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے کہ جوئے کے آلات کے ساتھ کھیلنا، خواہ کوئی شرط نہ بھی لگائی جائے، بلا شبہ حرام ہے، اور ممکن ہے کہ اس تعین کے پس منظر میں یہ فلسفہ ہو کہ ان آلات سے سروکار رکھنا انسان کو خواہ مخواہ جوئے کی جانب راغب کرتا ہے، اور بالخصوص شطرنج کے کھیل کے بارے میں ائمہ علیہ السلام سے متعدد روایات ہم تک پہنچی ہیں کہ اس کھیل کے آلات کا استعمال ہر طرح سے ممنوع ہے، اور اسے ذہنی ورزش کا نام دینے سے شطرنج کی حرمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ممکن ہے کہ اسی طرح سے ذہنی ورزش کے نام پر دوسری اقسام کا جوا بھی کھیلا جائے، چونکہ گنجفہ سمیت جوئے کی بہت سی اقسام ایسی ہیں جن میں ذہنی کاوش کا پہلو موجود ہے، لیکن ان کی خرابیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ شطرنج ایک قسم کا جوا ہے جو شروع ہی سے اس مقصد کے لیے اختراع کیا گیا تھا۔ تاہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ جوئے کی دو قسمیں ہیں۔ بعض اوقات سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہوتی اور بازی جیتنے کا انحصار محض اتفاق پر ہوتا ہے، جبکہ بعض دوسرے کھیلوں میں غور و فکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ شطرنج ان دوسری قسم کے کھیلوں میں سے ہے۔ علاوہ ازیں شطرنج ایک استعماری کھیل ہے، کیونکہ یہ ایک استعماری میدان جنگ کا نقشہ پیش کرتا ہے جو انسانی زندگی کے تاریک ادوار کی یادگار ہے۔ لہٰذا شطرنج کی خرابیوں میں سے ایک اس کی استعماری نوعیت بھی ہے۔ اس ضمن میں اسلامی آثار و روایات کے مطالعے کے بعد شطرنج کے کھیل کی حرمت کے بارے میں کسی شک یا انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تاہم بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب تک دیوار کی دوسری طرف سے یعنی مغرب سے کوئی بات نہ سن لیں ان کے دل میں نہیں بیٹھتی، لہٰذا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ یہاں ان مطالب کا ذکر کریں جو ہم نے انہی دنوں میں ایک فاضل معاصر کی تحریر میں پڑھے ہیں۔ شاید اس کی بدولت شطرنج کے پھیلاؤ کی روک تھام ہو سکے، جو بدقسمتی سے ہمارے ملک کے گوشے گوشے میں اس وقت گوشے میں اس اندیے سے کھیلا جا رہا ہے کہ اس کھیل سے غور و فکر کی قوت بڑھتی ہے۔ یہ گفتگو فرانس کے مشہور شطرنج باز شانتال شودا دوسلان کی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ شطرنج کا عالمی چیمپئن ہونے کا اعزاز شانتال کے علاوہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا، اور عالمی پریس میں اور خاص طور پر کھیلوں کے بارے میں روسی مطبوعات میں تمام حریفوں کے مقابل اس کی مہارت اور برتری کی تعریف کی گئی ہے۔ اب اس بارے میں شانتال کی تحریر پڑھی ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شطرنج ایک تھکا دینے والا کھیل ہے، اتنا کہنا کافی ہے کہ 40ویں چال چلنے کے بعد اگر کوئی نتیجہ نہ نکلے تو کھیل ملتوی کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ریک یا ویک میں ہوا، اور حساب لگایا گیا کہ پہلی 4 چالوں میں کل ممکنہ ترکیبات 3 1 8 9 7 6 5 8 4 0 0 0 اور پہلی 10 چالوں میں 1 6 9 5 1 8 8 2 9 1 0 0 5 4 4 ہوتی ہیں۔ پھر وہ ان افراد کا ذکر کرتا ہے جو شطرنج کے چیمپئن ہیں۔ ان کے بارے میں وہ کہتا ہے ممکن ہے کہ شطرنج کے علاوہ دیگر معاملات میں ان کی استعداد اوسط درجے سے بھی کم ہو۔ تاہم میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ شطرنج واقعی خطرناک چیز ہے، کیونکہ اس سے
دوسرے ذہنی قوا اور دماغی صلاحیتیں ناکارہ اور معطل ہو جاتی ہیں۔ لغوی معنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ شطرنج خلل دماغ پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد شانتال عظیم چیمپئن الخین کا قول دہراتا ہے، جو ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جیتنے کے لیے اپنے حریف سے متنفر ہونا چاہیے، اور شطرنج کے دوسرے نقصانات کے علاوہ ایک ناقابل انکار اخلاقی نقصان ہے۔ اولین دانشگاہ آخرین پیغمبر مصنفہ ڈاکٹر سید رضا پاک نژاد، جلد نمبر 17۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شطرنج ایک قسم کا جوا ہے، اور اس مقام پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے جوئے کو اس میں کسی چیز کی ہار جیت کی شرط نہ ہونے کی صورت میں بھی کلی طور پر کیوں حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ در حقیقت کوئی بھی جوا ہار جیت کی شرط کے بغیر نہیں ہوتا۔ سچ تو یہ کہ جب روپیہ جیتنے یا ہارنے کا سوال درمیان میں نہ ہو تو یہ ہار جیت دماغ، اخلاق اور وجود میں آتی ہے۔ ہیڈنگ ہے اخلاقی ضربات۔ اگر خدا کی یاد زندگی سے حذف ہو جائے، اور اگر خدا کی محبت اور عشق یعنی ایمان انسان کے وجود سے مفقود ہو جائے، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ باقی رہتا ہے وحشیانہ خیالات کے ساتھ ایک بے آرام، مضطرب، خائف، غمگین اور نا امید انسان۔ علم اخلاق کے تمام ماہرین اس امر پر متفق ہیں کہ انسان کی حقیقی سعادت اور خوش بختی کا راز اس کے احساسات کے توازن میں پوشیدہ ہے، جسے عدالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس لفظ کے حقیقی معنوں میں اس سے مراد اپنے طرز زندگی کو خدا کے راستے سے منطبق کرنا ہے، جو کہ سیدھا راستہ یعنی صراط مستقیم ہے، کیونکہ روح کو آرام اور اطمینان یہی نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں جو ہمارے پیشواؤں سے نقل کی گئی ہے، اس لطیف نقطے کی جانب اشارہ ہوا ہے: حقیقی انسان وہی شخص ہے جو ایمان رکھتا ہو۔ جوا ان مختلف عوامل میں سے ایک ہے جن کی وجہ سے انسان خدا کی یاد بھلا بیٹھتا ہے اور ایمان و عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو شطرنج کھیلنے میں مشغول تھے۔ آپ نے ان سے وہ جملہ کہا جو بت شکن ابراہیم کہا کرتے تھے: یہ بے روح مجسمے اور بے اثر بت کیا چیزیں ہیں، کیا تم نے اپنے آپ کو ان میں مشغول کر رکھا ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 52۔ اسلامی ماخذ میں شطرنج کھیلنے، کسی کو یہ کھیل سکھانے اور شطرنج کے سامان کی خرید و فروخت کرنے کی تحریم کے بارے میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں۔ صفحہ نمبر 278۔ ہیڈنگ ہے لاطینی زبان بولنے والے نماز کیسے پڑھیں؟ سوال: جن ممالک میں لاطینی زبان بولی جاتی ہے، اگر وہاں کے لوگ مسلمان ہو جائیں اور نماز و دعا پڑھنا چاہیں تو کیا ان کے لیے عربی الفاظ کا مخصوص عربی تجوید کے ساتھ سیکھنا ممکن ہے؟ جواب: جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہیں، جن کے لیے عربی میں نماز یا قرآن مجید سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ مشرقی علوم سے بہرہ ہونے کے لیے اپنی بہت سی یونیورسٹیوں میں عربی زبان سیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم ان کی زبان سیکھتے وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا لہجہ اور تلفظ ہو بہو سیکھ لیں۔ جہاں تک ان کی ان پڑھ اقلیت کا سوال ہے، وہ اپنی حد تک عربی الفاظ سیکھ سکتے ہیں، اور جو کچھ وہ سیکھ چکے ہوں یا سیکھ سکتے ہوں، خدا تعالیٰ ان سے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا۔ لہٰذا اگرچہ یہ ضروری ہے کہ تمام مسلمان نماز اور قرآن مجید صحیح عربی زبان میں پڑھیں، اور ہر شخص مکلف ہے کہ اپنی قابلیت اور حجت کے مطابق اسے سیکھے، تاہم اسلام نے سخت اور ناقابل برداشت حکم کسی کو نہیں دیا، اور اس کی ہمت سے بڑھ کر اس سے کچھ نہیں چاہتا۔ صفحہ نمبر 280۔ ہیڈنگ ہے امام کی قبر کو سجدہ۔ سوال: کیا ائمہ علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ جواب: جیسا کہ ایک سوال کے جواب میں بتایا جا چکا ہے کہ سجدہ خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے، اور اس کے علاوہ خواہ کوئی بھی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ ان کی مذہب کے بنیادی اصولوں سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے، اور انہیں سمجھانا چاہیے کہ امام یا قبر امام کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔
تاہم یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان مہروں سجدہ گاہوں پر پیشانی رکھنا جو مقامات مقدسہ کی مٹی سے تیار کی جاتی ہیں، یہ سجدہ ان مقامات پر مدفون ہستیوں کو نہیں کیا جاتا، بلکہ ان احادیث کے مطابق جو پیشوایان اسلام سے ہم تک پہنچی ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے وقت اس مقصد سے کہ زیادہ خضوع عمل میں آئے، پیشانی کو سجدے کی حالت میں زمین پر یا اس چیز پر جو زمین سے اگتی ہو اور کھانے پینے کی یا معدنی نہ ہو رکھنا چاہیے، اور تربت حسینی خاک شفا بھی وہ پاک مٹی ہے جس پر دین اسلام کی احیا کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ اس بنا پر اسے بےحد شرف حاصل ہو گیا ہے، خصوصاً یاد اور یادگار کے اثرات کی روح سے کربلا معلیٰ کی مٹی پر سجدہ کرنا نماز پڑھنے والے کے دل میں سید الشہداء حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی فداکاری کی یاد کو زندہ کر دیتا ہے، اور پاک روحوں اور بیدار دلوں کو اس بلند تر نمونے کی پیروی کی دعوت دے کر ان کے جذبہ اثار و قربانی کو تقویت پہنچاتا ہے۔ صفحہ نمبر 282 ہیڈنگ ہے ان ورزشوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سوال: کیا باکسنگ جیسی ورزشیں اسلام میں حرام ہیں یا نہیں؟ اور ضمناً جو لوگ اس ورزش کو اپنا پیشہ قرار دیں اور اس کام کے لیے ملازم ہو جائیں، ان کے اس فعل کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ جواب: اصولاً ہر وہ کھیل اور جسمانی ورزش جائز ہے جو صحت کے لیے مفید ہو اور کسی خطرے کا موجب نہ ہو، بشرطے کہ وہ ناجائز افعال سے تعلق نہ رکھتی ہو۔ چونکہ ہر وہ خطرناک عمل جس سے خود اس شخص کو یا کسی دوسرے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہو، وہ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے ممنوع ہے، اور باکسنگ کی ورزش خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے ایسی ورزشوں سے اجتناب برتنا چاہیے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب تک کئی نوجوان اس ورزش کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں اور اس خطرناک کھیل میں بہت سی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ اس بنا پر جس میں انسانی کے لیے مفید ورزشیں کہ جن سے معاشرے کو حقیقی فائدہ پہنچتا ہو، ان میں شریک ہونے یا ملازمت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، علاوہ ازیں ہر صورت میں ناجائز ہے۔ ایک امریکی مسلمان کے سوالات۔ کچھ عرصہ گزرا کہ ایک امریکی مسلمان نے ہمیں بہت سے سوالات ارسال کیے، جن میں سے اکثر پرز معلومات ہیں، جنہیں ہم انہیں 15 نمبروں کے تحت ان کے جوابات کے ساتھ یہاں تحریر کرتے ہیں۔ سوال: امریکہ کی مختلف ریاستوں میں شادی بیاہ اور طلاق کے متعلق مختلف قواعد و ضوابط نافذ ہیں، لیکن ان کے اصول تقریباً یکساں ہیں۔ چونکہ امریکہ میں کوئی ایسا اسلامی مذہبی نمائندہ الحمدللہ اب امریکہ اور دیگر یورپی ممالک میں کئی اسلامی سینٹر من جملہ اسلامک سیمینری نیو یارک کام کر رہے ہیں موجود نہیں ہیں جو مسلمانوں کی شادیوں کو رجسٹر کر سکے، لہٰذا اس کے بارے میں وہاں کے مسلمانوں کا فریضہ کیا ہے؟ جواب: امریکہ کے مسلمان مرد اور عورت کسی ایسے شخص کو اپنا وکیل مقرر کر سکتے ہیں جو نکاح کا صیغہ جاری کر سکتا ہو، اور جب وکیل صیغہ نکاح پڑھ دے تو ان کی شادی اسلامی نقطۂ نگاہ سے قانونی شکل اختیار کر لے گی، اور اگر کوئی شخص ایسا نہ مل سکے تو وہ خود نکاح کا صیغہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یہ کام عربی زبان میں انجام نہ دے سکے تو انگریزی زبان استعمال کر سکتے ہیں۔ اسلامی احکام کی روح سے یہ ضروری نہیں کہ عقد کے موقع پر ہی عورت کا مہر معین کر دیا جائے، تاہم اگر مہر معین نہ ہو تو عورت شادی کے بعد مرد سے اپنے مناسب حال مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس بنا پر عورت کو مہر دینا ضروری ہے، لیکن عورت اگر چاہے تو اپنے مہر سے کلی یا جزوی طور پر دستبردار ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 2: مغربی ممالک کے اوقات کار کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا نماز جمعہ شب جمعہ میں یا اتوار کے دن کسی وقت ادا کی جا سکتی ہے جبکہ لوگ چھٹی پر ہوتے ہیں؟ اور کیا مسجد میں موسیقی کے ساز استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ جواب: دیگر اسلامی عبادات کی طرح کہ جن کا وقت معین ہے، نماز جمعہ بھی اس کے مقررہ وقت میں یعنی فقط جمعے کے دن ظہر شرعی کے بعد ادا کرنی چاہیے، اور شب جمعہ میں یا اتوار کے دن یا کسی بھی دوسرے وقت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے موسیقی کے آلات کا استعمال جائز نہیں، لہٰذا مسجد میں یا کسی اور مقام پر آلات موسیقی کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
سوال نمبر 3، کیا امریکہ کی مسلمان عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی مخصوص لباس پہننا چاہیے یا وہی لباس کافی ہے جو وہ عموماً پہنتی ہو، اور اگر مخصوص لباس پہننا ضروری ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب، مسلمان عورت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی مخصوص لباس پہنے۔ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز کی حالت میں اپنے چہرے اور ہاتھوں کی کلائی سے نچلے حصے کے علاوہ سارا بدن ڈھانپ لے۔ سوال نمبر 4، کہا جاتا ہے کہ جو شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یعنی کلمہ شہادت پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر مسلمان ہونے کی یہی ایک شرط ہے تو کیا یہ کسی شخص کے مسلمان ہونے کا معیار بن سکتی ہے؟ مثلاً ایک ایسے شخص کو حقیقی مسلمان کیسے سمجھا جا سکتا ہے جو نہ نماز پڑھتا ہو، نہ زکوٰۃ دیتا ہو، نہ روزے رکھتا ہو اور نہ ہی خدا تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتا ہو؟ کیا ایسے لوگ فقط دکھاوے کے مسلمان نہیں ہوتے؟ جواب، مسلمان ہونے کے کئی مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو خدا تعالیٰ کی توحید اور پیغمبر اسلام کی نبوت پر ایمان ہی ہے، جس کا تعارف شہادتین کے 2 جملے کراتے ہیں۔ بعد کے مراحل اسلامی احکام اور قوانین پر عمل سے متعلق ہیں، اور جو چیز جاویدانی خوش بختی کا موجب ہے وہ عقیدے اور ایمان سے مربوط اعمال صالحہ ہیں۔ لہٰذا جو شخص مندرجہ بالا 2 بنیادی چیزوں یعنی توحید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار تو کر لے، لیکن اس کے اعمال و کردار اسلامی احکام و فرامین سے مطابقت نہ رکھتے ہوں، اسے جماعت مسلمین میں وہ حقوق حاصل ہوں گے جو ایک مسلمان کے لیے مقرر ہیں، لیکن وہ ایک سچا مسلمان سعادت مند اور نجات اخروی کا حقدار نہ ہوگا۔ سوال نمبر 5، اگر ایک امریکی بالغ مرد مسلمان ہو جائے تو کیا اگر وہ ختنہ شدہ نہ ہو تو اس کا ختنہ کرانا ضروری ہے؟ جواب، مسلمان کے لیے ختنہ کرانا واجب ہے، اور اگر کوئی شخص بالغ ہونے کے بعد مسلمان ہو تو اس پر بھی ختنہ کرانا واجب ہے۔ سوال نمبر 6، ایک امریکی مسلمان کتنی زکوٰۃ دے اور کس کو دے، اور اس زکوٰۃ کی اس مقدار کا حساب اپنی ماہانہ تنخواہ میں سے کس طرح کرے؟ جواب، ماہانہ تنخواہ پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں ٹیکس کا ایک اور قانون خمس کے نام سے بھی موجود ہے، اور چونکہ امریکہ کے شہروں کا ماحول صنعتی اور تجارتی ہے، لہٰذا ایک امریکی مسلمان کی آمدنی میں اضافے پر عموماً زکوٰۃ نہیں بلکہ خمس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جو شخص ماہانہ تنخواہ پاتا ہو اور اس کی آمدنی پر خمس واجب ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی تمام سالانہ آمدنی کا حساب کرے اور اپنے سال بھر کے تمام اخراجات منہا کرنے کے بعد جو کچھ باقی بچے اس کا 5واں حصہ اسلامی بیت المال میں جمع کرا دے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ضروری ہے کہ اس 5ویں حصے کا نصف غریب سیدوں کو دیا جائے جو کہ زکوٰۃ اسلامی سے محروم ہیں، اور بقایا نصف حصہ مجتہد عادل کی اجازت سے مفاد اسلامی کے لیے خرچ کیا جائے۔ جو شخص ماہانہ تنخواہ پاتا ہو ایسے بھی کر سکتا ہے کہ اس تمام رقم کو جو اسے سالانہ بطور خمس ادا کرنی چاہیے سال کے 12 مہینوں میں تقسیم کر دے، اور پھر ہر مہینے جو رقم فی ماہ بنتی ہے وہ ادا کرتا رہے۔ سوال نمبر 7، مغربی ممالک اور بالخصوص امریکہ میں لوگوں کی اقتصادی اور معاشرتی زندگی کی تنظیم کچھ اس طرز پر ہو گئی ہے کہ لوگ مجبور ہیں کہ اپنی ضرورت کی چیزیں مثلاً رہائشی مکان، موٹر کار اور ریفریجریٹر وغیرہ قسطوں پر اور معینہ مدت کے لیے خریدیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کام کی بنیاد سود پر ہے جو اسلام میں جائز نہیں۔ اس صورت میں امریکی مسلمانوں کے لیے عمل کی صورت کیا ہے؟ جواب، جو چیز اسلام میں حرام ہے وہ سود پر قرض لینا یا دینا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کچھ رقم اس شرط پر دوسرے سے بطور قرض لے کے ادائیگی کے وقت کچھ زیادہ دے گا تو وہ ربا، سود اور حرام ہے، لیکن کوئی چیز ادھار خریدنے اور اس کی قیمت قسطوں میں ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کا شمار سود میں نہیں ہوتا، اگرچہ ادھار کی صورت میں اس چیز کی قیمت نقد کے مقابلے میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ سوال نمبر 8، کیا ایک امریکی مسلمان امریکی عدالتوں سے رجوع کر سکتا ہے؟ کیا ایک امریکی مسلمان کسی منصب کے لیے ایک غیر مسلم کا انتخاب کر سکتا ہے اگرچہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اسلام کو موافق نہیں؟ کیا ایک امریکی مسلمان اسلامی قانون کے مطابق اس قسم کا پابند ہوتا ہے جو انجیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھاتا ہے یا
اس صورت میں اسے تقاضا کرنا چاہیے کہ قرآن مجید لایا جائے تاکہ وہ اس پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائے۔ جواب: جب اپنا حق حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو اور اس کا حصول وہاں کی عدالتوں سے رجوع کرنے پر منحصر ہو تو ایک امریکی مسلمان ان عدالتوں سے رجوع کر سکتا ہے۔ ایک امریکی مسلمان کسی قومی منصب کے لیے غیر مسلم کا انتخاب کر سکتا ہے بشرطے کہ شخص کو انتخاب کے ذریعے جو مقام حاصل ہو وہ اسے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اقدام کرنے کے لیے استعمال نہ کرے اور اس انتخاب سے کسی دوسرے کا حق بھی پامال نہ ہو۔ لیکن اگر صورت اس کے برعکس ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی آسمانی کتابوں کا کچھ حصہ مقدسات پر مشتمل ہے، اگرچہ ان کا بہت بڑا حصہ تحریف شدہ ہے، تاہم جو شخص ان کتابوں پر قسم کھائے اس کے لیے بات اخلاقی طور پر مناسب ہے کہ اپنی قسم پر قائم رہے اور اس کی خلاف ورزی نہ کرے، لیکن اسلام کی روح سے اس قسم کی پابندی لازم نہیں اور اسے توڑنے کا کوئی کفارہ بھی نہیں۔ سوال نمبر 9، کہا جاتا ہے کہ مسلمان مرد اہل کتاب عورتوں سے شادی کر سکتا ہے لیکن مسلمان عورت اہل کتاب مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر یہ بات درست ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر اسلام نے مشرکین سے شادی بیاہ حرام قرار دیا تو کیا ان عیسائیوں سے شادی ممنوع نہیں جو تثلیث اور الوہیت مسیح یا کلیسا کے پوپوں کی شفاعت کے معتقد ہیں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولدوں کے ساتھ شادی بیاہ مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس صورت میں کیا ایک مسلمان کمیونسٹ پارٹی کی ایک ممبر سے شادی کر سکتا ہے جو ملحد ہیں اور خدا تعالیٰ کی ہستی سے منکر ہونے کا اعلان کرتے ہیں؟ کیا ایک مسلمان کا ان جدید انسان دوستوں سے شادی بیاہ کرنا جائز ہے جو خدا تعالیٰ کو انسان کے دماغ میں محض ایک تصور گردانتے ہیں؟ کیا ایک امریکی مسلمان ایک کیتھولک عیسائی عورت سے شادی کر سکتا ہے جو اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کی شادی کی رسوم ایک کیتھولک پادری کے ذریعے گرجا میں انجام پائیں اور جسے ایک مخصوص سرٹیفکیٹ پر دستخط کرنا ہوتے ہیں کہ اس کے بچوں کی تربیت کیتھولک تعلیمات کے مطابق ہوں گی؟ جواب: ایک مسلمان مرد اہل کتاب عورتوں سے فقط متع ازدواج موقت کر سکتا ہے۔ مسلمان عورت کی اہل کتاب مرد سے شادی ناجائز ہونے کا فلسفہ یہ ہے کہ ازدواجی زندگی اور گھریلو معاملات میں عورتیں ذہنی طور پر عموماً مردوں کے زیر اثر ہوتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ انہی کے عقائد اور طور طریقے اختیار کر لیں۔ اس لحاظ سے اگر مسلمان عورت اہل کتاب مرد کے نکاح میں آ گئی تو ممکن ہے کہ ذہنی طور پر اس سے متاثر ہو جائے اور اس کے اسلامی عقائد متزلزل ہو جائیں۔ لہٰذا ایک مسلمان عورت کو ایک غیر مسلم مرد سے ازدواجی رشتہ ہرگز قائم نہیں کرنا چاہیے، تاہم مردوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے ایک عیسائی اور بت پرست مشرک میں فرق ہے اور اسلام نے بت پرستی کو کسی طور پر بھی تسلیم نہیں کیا۔ وہ اس فرق کی دو وجوہ ہیں۔ نمبر 1، مشرک اور بت پرست خدا تعالیٰ کے وجود پر عقیدے کے بعد نبوت کو جو تمام آسمانی مذاہب کی دوسری بنیاد ہے قبول نہیں کرتا، اور چونکہ وہ اس اہم اور بنیادی چیز کو قبول نہیں کرتا اس لیے مشرکوں کے لیے آسمانی احکام کو تسلیم کرنے اور سعادت اخروی کی راہ پر گامزن ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، کیونکہ بالآخر وہی لوگ اسلام کی جانب مائل ہوتے ہیں جو نبوت اور پیغمبری کے اصولوں کے معتقد ہوں اور اس اعتقاد کی بدولت بتدریج اس مذہب کے آسمانی احکام اور قوانین قبول کرتے ہیں۔ نمبر 2، بت پرستوں کا شرک مکمل طور پر واضح اور کھلا ہوا ہے۔ اس کے برعکس عیسائیت میں ایک کمتر درجے کا شرک ہے، کیونکہ وہ تثلیث کے ساتھ ساتھ وحدت کا دم بھی بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 عدد ہونے سے ایک ہونے پر کوئی زد نہیں پڑتی، اگرچہ یہ ایک ناقابل قبول تناقض ہے۔ ایک ملحد سے یعنی ایسے شخص سے جو خدا تعالیٰ پر عقیدہ نہ رکھتا ہو شادی بیاہ کرنا جائز نہیں، لہٰذا ایک مسلمان مرد ایک ملحد عورت سے شادی نہیں کر سکتا اور ایک مسلمان عورت کی ایک ملحد مرد سے شادی بھی ممنوع ہے۔ اسی اصول کی روح سے وہ لوگ جو خدا کو محض مذہبی لوگوں کا ایک تصور سمجھتے ہیں اور اس کے وجود حقیقی پر عقیدہ نہیں رکھتے ملحد ہیں اور ان سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز نہیں۔ کوئی مسلمان یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بچوں کو عیسائی مذہب کے پیروکار بننے دے گا۔ سوال نمبر 10، کیا ایک امریکی مسلمان اسلامی عیدوں کے علاوہ دوسرے مذہبوں کی عیدوں اور بالخصوص سال نو نیو ایئرز ڈے
اور ایسٹر کے تہواروں اور کاج کے درخت پنٹری کی تیاری کی رسموں میں شرکت کر سکتا ہے اور غیر مسلموں کو مبارکباد کے پیغام اور تحفے تحائف وغیرہ ارسال کر سکتا ہے۔ جواب: غیر اسلامی رسوم اور آداب کا رائج کرنا اور ان مراسم میں شرکت کرنا مسلمانوں کے لیے صحیح نہیں۔ ان میں سے کچھ تہوار ایسے ہوتے ہیں جو صحیح بنیاد نہ رکھنے کے علاوہ عموماً ممنوع مراسم کے حامل ہوتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کو رواج دے۔ سوال نمبر 11، کیا تدفین کے وہ مراسم جو ان دنوں امریکہ میں مروج ہیں، مثلاً مردے کے بدن کے بگاڑ اور بدبو کی روک تھام کے لیے کیمیائی مواد کا استعمال یا مردے کو تابوت میں رکھنا، اسلامی قوانین کی روح سے جائز ہیں؟ کیا کفن کے لیے سفید کپڑے کا استعمال ضروری ہے یا کوئی عام کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا مردے کے بدن کو نذر آتش کر دینا جائز ہے اور ایک مسلمان کی تدفین اور اس کے لیے قرآن خوانی کی رسوم گرجے میں ادا کی جا سکتی ہے یا ان کا مسجد میں ادا کرنا لازمی ہے؟ جو مسلمان مسجدوں اور اسلامی معاشروں سے دور زندگی بسر کر رہے ہیں، ان معاملات میں ان کا فریضہ کیا ہے؟ جواب: ایک مسلمان میت کے لیے کفن کا استعمال اس خاص ترتیب کے ساتھ جو اسلام نے بتائی ہے واجب ہے، لہٰذا میت کو عام کپڑوں کے ساتھ دفن کرنا جائز نہیں۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ کفن سفیدی ہو۔ اسلام کے نقطۂ نظر کے مطابق مردے کے جسم کو جلا دینا حرام ہے اور یہ ضروری ہے کہ اسے زمین میں دفن کیا جائے اور دفن واجب یہ ہے کہ میت کا بدن اس طرح زمین میں چھپا دیا جائے کہ اس کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو اور اس کی بو نتنوں تک نہ پہنچے اور وہ حیوانات کے غضن سے بھی محفوظ رہے۔ بدبو کی روک تھام کے لیے کیمیائی مواد کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں مسلمان میت کی توہین کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اسی طرح اگر دفن واجب عمل میں آ جائے اور دوسرے مذاہب کی تقلید کرنے کی نیت بھی نہ ہو تو میت کا جسم تابوت میں رکھنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ مسلمان کے ختم اور تدفین کی رسوم گرجا میں ادا نہ کی جائیں، لہٰذا جو مسلمان مساجد سے دور رہتے ہیں وہ یہ رسوم کسی دوسرے مرکز یا ذاتی مکانوں میں ادا کر سکتے ہیں یا ان کی ادائیگی سے ہی اجتناب برت سکتے ہیں۔ سوال نمبر 12، اگر یہ اطمینان نہ ہو کہ آیا ہوٹل کے کھانے میں سور کا گوشت یا چربی استعمال کی گئی تو کیا وہ کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ عموماً یہ اطمینان نہیں کیا جا سکتا کہ آیا گوشت ایسے جانور کا ہے جسے اسلامی احکام کے مطابق ذبح کیا گیا ہو۔ اس صورت میں ایک امریکی مسلمان کا طریقہ عمل کیا ہے؟ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ دیگر اقسام کو چھوڑے اور یہودیوں کے ذبیحے سے استفادہ کرے؟ جواب: غیر اسلامی علاقوں میں بازار یا ہوٹل کا گوشت فقط اس صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ گوشت بیچنے والا یا ہوٹل کا مالک مسلمان ہو اور احتمال اس بات کا ہو کہ یہ گوشت ذبیحے کے متعلق اسلامی احکام کی پابندی کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے اور مسلمان دکاندار نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اور اگر انسان ایک غیر مسلم سے گوشت خریدے لیکن اسے یقین ہو کہ جانور کو اسلامی احکام کے مطابق ذبح کیا گیا تو اس گوشت کے استعمال کی کوئی ممانعت نہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے ممنوع ہے۔ سوال نمبر 13، ایک امریکی مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اپنا مکہ کا سفر کس طرح ترتیب دے؟ اس سفر کے کل اخراجات کا تخمینہ کیا ہے؟ جواب: کوئی مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی رہتا ہو، جب اس کے سال بھر کے اخراجات سے اتنی رقم بچ جائے کہ فریضہ حج ادا کرنے کے قابل ہو تو اسے چاہیے کہ مقررہ ایام میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ کا سفر اختیار کرے۔ سفر کے اخراجات مثلاً ہوائی جہاز کے آنے جانے کے کرائے اور پاسپورٹ کی تیاری اور اسی قبیل کے دوسرے اخراجات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے امریکی ہوائی کمپنیوں اور امریکی حکومت کے متعلقہ محکموں سے رجوع کرنا چاہیے۔ مقامات حج میں چند روزہ قیام کے اخراجات بطور متوسط $400 سے تجاوز نہیں کرتے۔ سوال نمبر 14، امریکہ کی مختلف ریاستوں میں وصیت اور وراثت سے متعلق قوانین میں باہم فرق ہے، لیکن بہرحال زیادہ تر صورتوں میں وہ اسلامی قوانین کے خلاف ہیں۔ اس بارے میں امریکی مسلمانوں کا فریضہ کیا ہے؟ جواب: امریکہ کے ملکی قوانین اور اسلامی قوانین کے مابین اختلاف کی صورت میں اگر ایک امریکی مسلمان اسلامی قوانین پر عمل نہ کر سکے اور امریکہ کے ملکی قوانین پر عمل کرنے پر مجبور ہو
تو ایسے حالات میں اس پر گناہ کا بار نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 15، کیا اسلامی قوانین عمومی بیمے کو تجارتی بیمے پر ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کم رقم کے ساتھ اپنا تجارتی بیمہ کر سکتا ہو تو اس کا فریضہ کیا ہے، اور کیا ایک امریکی مسلمان اس بیمے کے حصص فروخت کر سکتے ہیں؟ جواب، اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق تجارتی بیمہ چونکہ یہ معاہدہ ہے اور اس پر عام احکام کا اطلاق ہوتا ہے، صحیح اور قانونی ہے، اور اس لحاظ سے اس قسم کے بیمے اور عمومی بیمے میں کوئی فرق نہیں، لہٰذا ایک مسلمان اپنا تجارتی بیمہ کرا سکتا ہے اور اس کے حصص بھی فروخت کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 13 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 14 کا آغاز صفحہ نمبر 293 سے کریں گے۔ عہد رفتہ میں مسلمانوں کی ترقی اور عصر حاضر میں ان کی پسماندگی کی وجوہات کیا ہیں کی ہیڈنگ کے ساتھ انشاءاللہ۔